السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق کس طرح کے عقائد رکھنے چاہیے اور کن نظریات سے اور کس طرح کے عقائد سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ بندے پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور جب ایک انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے رب کا ہے تو پھر انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے متعلق کس طرح اسے عقیدے رکھنے چاہیے اور کن عقائد سے دور رہنا چاہیے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے متعلق اور صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں محال ہے، دو خدا کا ہونا محال ہے، اور اس لیے ہم عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو ذات میں اور نہ ہی صفات میں، یہ پہلی چیز۔ اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کے نام کو جب لیتے ہیں، جب پکارتے ہیں اپنے رب کو، تو وہ کہیں نہ کہیں ایسے الفاظ سے اپنے رب کو پکارتے ہیں جن الفاظ سے انہیں نہیں پکارنا چاہیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ جیسے کہ کچھ لا علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ میاں بہتر جانتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ علماء اہل سنت نے منع فرمایا کہ اللہ رب العزت کی شان میں یہ لفظ بالکل نازیبا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہ کہا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ عز و جل اور یا رحمان یا رحیم کہہ کر اپنے رب کو پکارے، لیکن اللہ میاں جیسے الفاظ نہ کہے۔ اور کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی درمیان میں رہنے والے مسلمان جنہیں علم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر والا بہتر جانتا ہے، یا اوپر والا جو چاہے گا وہ ہوگا، یا اوپر والا جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ سے اوپر والا، اگر انسان اس عقیدے سے، اس نظریے سے کہے کہ اللہ رب العزت کی شان بڑی ہے، وراء الورا ہے، اس کی شان لامتناہی ہے اور وہ عظیم ہے، اس لیے ہم اوپر والا کہتے ہیں، تو کچھ حد تک یہ لفظ ٹھیک ہے، لیکن علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ نہ کہے جائیں، کیونکہ اوپر والے میں ایک احتمال یہ ہے کہ اوپر والا کہہ کے کہیں ہم اگر یہ مراد لے لیتے ہیں کہ اوپر والا یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو پھر ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو ایک جگہ خاص کر دیا، یعنی اوپر کے جانب کر دیا، اور جب اس کی ذات کو ہم نے اوپر کی طرف کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے لیے جسم بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہاں، جب اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس ذات ہے، یعنی جسم و جسمانیت ہے، اور جسم ہے تو کسی نہ کسی طرح سے ہوگا، اور اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے انسان کو اوپر والا کہہ کے اپنے رب کو نہیں پکارنا چاہیے، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی طرح کے معاملات میں ہو، کیسی ہی حالات ہوں، کس طرح بھی حالات ہوں، انسان کو ہمیشہ اپنے رب کو اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے، اوپر والا نہ کہے۔ اور کبھی کبھی انسان اغیار کے دوستی احبابی میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہی ہیں، ہاں رام رحیم سب ٹھیک ہیں، تو اس طرح کے الفاظ بھی انسان اپنے رب کے متعلق نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو
ہر طرح کے عیب سے پاک جاننا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں کسی طرح کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ لیکن بولتا نہیں، تو پھر ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ گمراہ بد مذہب کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، اس کی ذات میں کسی طرح کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح کے اور بھی معاملات ہیں، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہنا شروع کر دیا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے متعلق صحیح عقائد معلوم کرے اور اس پر عمل کرے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ وہ باپ ہے، نہ اس کوئی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت تنہا ہے، وہ ہر طرح کی چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور تمام خوبیوں کا جامع ہے، ہر ممکن شے پہ کیا ہے؟ وہ قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، کسی طرح کوئی عیب اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، ہر خوبیوں کا جامع ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسی کوئی بیوی ہے، اور نہ اس کا کوئی خاندان پریوار ہے، بلکہ اللہ رب العزت تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، یعنی وہی ذات ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ قدیم ہے، اس کے سوا ہر چیز حادث ہے، جو بعد میں پہلے نہ تھی، بعد میں ہوئی، اور بعد میں کیا ہے؟ ختم بھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے متعلق اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے عقیدہ توحید پر ہمیں خوب جاننا ہے اور خوب اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے، اور مسلک رضا کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ یہی مسلک ہمیں اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچاتے ہیں۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آئیں ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔